یہ بتائیے گا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ اچانک سامنے آیا ہے یا پھر اس پر کافی عرصے سے کام چل رہا تھا جس کا انکشاف بھی ابھی بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کوئی ڈرافٹ شافٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو طے ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی، اور ابھی تو جو حکومت وقت ہے وہ مختلف سبجیکٹس کے اوپر ترمیم کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کا ایک پورا پروسیس ہوگا جس میں کنسنسس بلڈنگ ہوگی، مختلف دیگر جماعتوں سے رائے لی جائے گی، پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اور پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے بڑھیں گی. اور یہ بھی ایک آئینی حصہ ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے، اور اسمبلی کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ آئین کو بہتر کرے، چیزوں کو سٹریم لائن کیا جائے، جہاں لیجسلیشن کی ضرورت ہے وہاں لیجسلیشن کی جائے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حتمی ابھی کوئی چیزیں، ابھی تو یہ ڈسکشن ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی. اور بالکل جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کے اندر ضرورت ہے، ایجوکیشن کا جو ایک مختلف رخ میں جو ہر صوبہ جا رہا ہے اس کے اوپر ایک نیشنل لیول کے اوپر پالیسی بننا، اور پھر اس کے اندر ایک ہارمنی آنا، سارے ملک کے اندر ہارمنائز ہونا ایک ایجوکیشن کے نظام کو، اور کوارڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنا. تو اس چیز کی جو ہے وہ ضرورت سمجھی گئی ہے. کریکولم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو جہاں ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک سبجیکٹ آف ڈسکشن ہے. اس کے اوپر جو آئینی عدالت کا جو سبجیکٹ ہے، جو پچھلی دفعہ بالکل اس کے اوپر کچھ حکومتوں، کچھ جماعتوں کی رائے تھی، لیکن اس کے اوپر فردر ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ ہم یعنی آئینی عدالت والا معاملہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے. میثاق جمہوریت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے حوالے سے وہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، لیکن 5 آرٹیکل ایک دم سے تبدیلی کی بات سامنے آنا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا یا 2 دن کا کام تو نہیں؟ یہ تو بڑے عرصے سے کام چل رہا ہوگا، اس کے 26ویں کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہوگا 27ویں ترمیم کا معاملہ. دیکھیں، آپ درست فرما رہی ہیں کہ یہ ابھی بھی یہ کوئی حتمی شکل تو نہیں اس نے اختیار کی. یہ تو جو جتنے موضوع ہیں، ملک کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، سیکیورٹی سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، آئین کے اندر جو جوڈیشل نظام ہے اس کا فیڈ بیک آیا ہے 26ویں ترمیم کا، اس کو دیکھتے ہوئے آئینی عدالتوں کی طرف بڑھنا چاہیے ہے یا اسی کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ ایک ڈسکشن کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز انہونی بات نہیں ہے کہ جو ہے اگر یہ ہونے جا رہا ہے اور کنسلٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہونے لگا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. جہاں جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہاں امپروومنٹ کی جائے گی. آبادی کے ایشو ہیں اس ملک کے اندر، اور اگر ہم نے آبادی کو نہیں کنٹرول کیا وہاں اٹ از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ، لیکن اس لحاظ سے ایک سنکرونائزیشن سے چیزیں نہیں چل رہی. تو ان چیزوں کو اگر ہم نے قابو نہیں کیا تو ملک کے اندر مزید مسائل بڑھ جائیں گے. تو یہ ٹھیک ہے، ان مسائل کی طرف میں آتی ہوں. رانا صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب یہ بہت سارے مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے مسائل تو 18ویں ترمیم میں پہلے ایڈریس جو ہے وہ کیے گئے اور کہا گیا کہ یہ وہ حل ہے جو ہمیں چاہیے تھا صوبوں کے حوالے سے. 18ویں ترمیم میں جو مسائل جو حل کیے گئے، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پہلے بہت کم ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی خبر جو ہے اور اتنی بڑی پیش رفت جو ہے وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے سامنے آئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری تفصیل جو ہے وہ ٹویٹ میں لکھ دی. اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بہت شکریہ نیت. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب ضرورت پڑی آئین دینے کی یا آئین بحال کرنے کی یا اب 27ویں جو امینڈمنٹ ہے اس کے حوالے سے، پیپلز پارٹی نے کنسنسس کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا. آئین کے اندر آپ اگر ترمیم کرتے ہیں اور اس میں وہ متفقہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور اکثریت رائے سے ہو تو وہ ٹھیک ہے، ہو گئی. پیپلز پارٹی نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نے ٹویٹ کر کے یہ ایک ڈیبیٹ لوگوں کے لیے رکھی ہے، عام آدمی کے لیے رکھی ہے کہ وہ اس 27ویں ترمیم پہ بات کریں. اور اب جیسے ہمارا یہ ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے، موضوع بحث تو بنی. اگر اسے بند رکھا جاتا، اس کو صرف پارلیمان اور پارلیمانی گروپس کے اندر یہ ڈسکشن رہتی تو عام آدمی تک تو نہیں پہنچ سکتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقریباً تعلق عام آدمی سے ہے. اگر تعلیم ہے، صحت ہے، آبادی کے حوالے سے ہے تو یہ عام آدمی کے لیے ہے. وسائل کے حوالے سے ہے، وسائل کے تقسیم کے حوالے سے ہے تو وہ عام آدمی کے لیے ہے. آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ کی، اور اس امینڈمنٹ کا پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی
کہ این ایف سی پہ کوئی کمپرومائز کیا جائے ٹھیک ہے یا این ایف سی کو جو آئین میں تحفظ فراہم کیا گیا ہے وہ پھر سے واپس کر دیا جائے. میں تو نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی کرے گی. آئینی عدالت ہے, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو آپ نے وہ سی او ڈی میں کہا, میں سمجھتا ہوں یہ تو بھٹو صاحب کے زمانے سے ہمارا مطالبہ چلا آ رہا ہے اور ہماری ایک کوشش تھی کہ آئینی عدالت بننی چاہیے, وہ ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں اور جتنی بھی شکیں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ تعلیم پہ اگر آپ سینٹرلائز کریں گے ان ٹھیک ہے. چیزوں کو تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. صوبے ان پہ کام کر رہے ہیں اور بڑا بہتر حسن کام مرتضی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا؟ اور دوسری صورت ایک جو بہت امپورٹنٹ اس وقت کویشچن ہے کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت آپ اور ہم پارلیمان میں ہوتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ روز جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس جو ہے وہ پھیرے لگا کرتے تھے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے, اور مولانا اس وقت بھی جو ہے وہ مخالف ہیں بہت ساری ان شکوں کے جن کا ذکر کیا گیا ہے, تو ان کو کس طرح سے منائیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلی بار گارنٹر بنے تھے, اس بار کیا ان کی گارنٹی کسی کام آئے گی؟ کیونکہ بہت ساری شکوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بڑا واضح کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک واضح موقف موجود ہے. ہم آئینی عدالت پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ہم بالکل یقیناً چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کمپرومائز کرے گی, کیونکہ وہ تو ہمارے بنیادی جو ہمارا جن پہ ہم بیس کرتے ہیں, جن پہ ہماری سیاست بیس کرتی ہے. ہم تو کہتے ہیں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں کہ ان کو صوبوں کو خود مختار ہونا چاہیے. ان کے وسائل کے حوالے سے ہم بڑے کلیئر ہیں کہ وہ ہونے چاہیے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو اس لیے, اور پھر جو ہمارا آپس میں میرا خیال ہے تعلق اور رویے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, جی وہ بھی ہمارے سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے گورنمنٹ کا ہے, ہم جو چیزیں جو ہماری آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ تو ضرور ہم پوری کریں گے, باقی گورنمنٹ ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. اور آئین میں ترمیم وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں, اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو یقیناً وہ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو وہ ان کے سوچنے کی ہے. مولانا صاحب بھی ہیں, وہ بھی ہیں, وہ کر لیں گے آپس میں. ٹھیک ہے حسن صاحب, میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف. رانا صاحب, ابھی حسن مرتضیٰ صاحب نے بڑی اچھی ظاہر ہے دونوں جماعتوں کے درمیان میں ایک کولیشن ہے, اتفاق ہے, اتحاد ہے, لیکن دوسری طرف 18 اکتوبر کو ایک مہینے کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. تو اس ڈیڈ لائن پر کچھ ہو گیا ہے, کوئی آپس میں اتفاق رائے ہو گیا؟ کیونکہ آخری میٹنگ بھی جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی ہے دونوں کمیٹیوں کی, وہ 5 گھنٹے جاری رہی, تو یقیناً انہی سب مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی رہی ہے. تو کوئی آپس میں مسائل حل ہوئے ہیں یا ابھی اس میں کچھ وقت لگے گا؟ دیکھیں, ہم تو تھرو آؤٹ انگیج رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور یہ تو انہوں نے اپنا ریویو کرنا تھا کہ معاملات کیسے ہیں, اور یہ فیڈ بیک تو پیپلز پارٹی نے دینا ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیشہ انگیجمنٹ کی پالیسی رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہماری ہمیشہ کاوش رہی ہے کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے ہر اہم موضوع کے اوپر. اور یہ بھی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, حکومتی نمائندے نے ان کو ریچ آؤٹ کیا اور ان کو بتایا کہ ان سبجیکٹس کے اوپر حکومت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں ترمیم کی ضرورت ہوگی. تو آبویسلی ان کا فیڈ بیک آئے گا, بیک اینڈ فورتھ بات چیت چلے گی, پھر ہی معاملات آگے بڑھیں گے. تو یہ دیکھیں, یہاں پھر میں ایک بنیادی بات ریپیٹ کروں گا, کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ کنسنسس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اگر 26ویں ترمیم میں کنسنسس کی کمی تھی تو اس کی وجہ سے ڈیلیز بھی ہوئے, اس کی وجہ سے رکاوٹیں بھی بنی. تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ ایک لارجر کنسلٹیشن کا پروسیس کرے گی اور انشور کرے گی کہ ساروں کا انپوٹ آئے, ہم آنگی ہو, اگریمنٹ ہو, تبھی ہم ان موضوعوں کے اوپر آگے بڑھ سکیں گے. یہ آئسولیشن میں کام نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے رانا صاحب, لیکن یہ تو پھر لگ رہا ہے ایسا ہے کہ چیلنج زیادہ بڑا ہے, کیونکہ آپ نے خود بھی مولانا صاحب کی گفتگو مولانا صاحب کے حوالے سے بات کی ہے. تو مولانا صاحب تو اصل میں نون لیگ سے ناراض ہیں. بلاول بھٹو زرداری تو گارنٹر تھے, انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ نون لیگ یعنی حکومت جو ہے وہ تمام
جو ایگریمنٹ ہے وہ ہو گیا ہے اس کو فلفل کرے گی، لیکن نون لیگ نے نہیں کیا ہے مکمل طور پر اس پر عمل درآمد، اور اس کا بازگشت ہمیں سنائی دے رہی ہے ابھی جو گزشتہ میٹنگ ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی اور مولانا صاحب کی، اس کے درمیان میں بھی۔ تو اب یہ چیلنجز جو ہے اس کو کوپ اپ کیسے کریں گے؟ دوسرا آپ کی مجھے اس پہ بھی رائے چاہیے کہ چیف جسٹس اور جج جو ہیں وہ دونوں کی اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ کنسنٹ کی ضرورت ختم کی جا رہی ہے، اگر ٹرانسفر ہونا ہے تو ٹرانسفر صرف سنگل ہینڈڈلی اگر حکومت کر دے گی تو اس میں کچھ جو عدلیہ ہے اس کی خود مختاری کے اوپر بھی سوال نہیں اٹھے گا؟ دیکھیں ابھی تو کوئی چیز فائنل ہوئی نہیں ہے، ابھی تو مشاورت اس معاملے کے اوپر ہونی ہے، تو یہ بالکل غلط خبر ہے کہ کسی چیز کو ختم کیا جا رہا ہے اور جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس پوری اتھارٹی آ جائے گی۔ ابھی تو کچھ فائنل ہی نہیں ہوا، ابھی تو کنسلٹیشن کا پروسیس دیگر جماعتوں کے ساتھ چلایا جائے گا، اور دیکھیں اگر ہماری کسی چیز پہ ایگریمنٹ نہیں ہے تو یہ جو کنسلٹیٹو پروسیس ہے مختلف جماعتوں سے 27ویں ترمیم کے اوپر، اس میں اور مزید انگیجمنٹ بڑھ جائے گی، تو اگر اور بھی کوئی ایشوز ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ لیکن بہرحال دیکھیں جو جمہوری پروسیس ہے وہ انگیجمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے، حکومت نے اپنا ارادہ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے، بالکل 27ویں ترمیم کی ہم سمجھتے ہیں ضرورت ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ 2/3 اکثریت ہوگی اسمبلی میں تو تبھی یہ ممکن ہوگا۔